اس حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں جو اس رشتے کے حوالے سے میں سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ان میں شرائط نکاح ہے، لیکن شرائط نکاح میں سے جیسے فریقین کی رضامندی ہے، ولی کی رضامندی ہے، جیسے سنن میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے۔ اور ابو موسیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوتا۔ ترمذی کی 1101 نمبر روایت ہے، اور 1102 نمبر روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ پھر اگر شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کی تو اس پر کامل مہر ہے، اس کی صحبت کیس۔ پھر اگر جھگڑا ہے تو اس کا ولی بادشاہ ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نکاح جو کورٹ کے تحت عمومی طور پر منعقد ہوتے ہیں وہ اس کا انعقاد ہی نہیں ہوتا، لیکن ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کسی مرد نے عورت سے اس دوران تعلق قائم کر لیا اس نکاح کی وجہ سے، تو اس عورت کو اس کا پورا مہر دے گا جو مہر مقرر ہوا، کیونکہ اس نے تعلق قائم کیا ہے۔ ہاں، نکاح باطل ہے، نکاح کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اس عورت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے حضرت سمرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب ایک عورت کا نکاح 2 ولی کر دیں تو یہ ان میں سے پہلے والے کے لیے ہو گیا، جب ایک چیز کا سودا 2 آدمیوں سے کر دیں تو یہ پہلے والی کی ہوگی۔ ابو داؤد کی 2088 نمبر روایت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے، کیونکہ بدکار عورتیں اپنا نکاح خود کرتی ہیں۔ ابن ماجہ کی 1882 نمبر روایت ہے۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے، یعنی غلامی جس علاقے میں تھی آج بھی ہو تو غلام بھی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا۔ ترمذی کی 1111 نمبر روایت۔ نکاح کی 2 شرائط جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، فریقین کی رضامندی یعنی لڑکے والوں اور لڑکی والوں کے درمیان، اور یہ رضامندی جو ہے صرف ولی آپس میں نہیں کر لیں گے، اس میں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، لیکن وہ نکاح کی ایک الگ شرط کے طور پر آتی جسے ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ عورت کا نکاح باطل کر دیا تھا جس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے اختیار دیا چاہے تو نکاح رکھو چاہے تو رد کر دو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا بیوہ عورت سے نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے فرمایا کنواری عورت کیسے اجازت دے گی؟ آپ نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے اور یہ خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ بخاری کی 5136 نمبر روایت ہے، لیکن اس بارے میں ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، کیونکہ عین نکاح کے وقت ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ پہلے کا معاملہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو مجبور نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ موجم الکبیر کی روایت ہے، والیوم 17 اور پیج 856 پہ بھی اور 310 پر بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں یتیم لڑکی کا عقد اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے ہماری سوسائٹی میں لڑکی جو ہے وہ کو ایجوکیشن میں پڑھے گی، اور میں یہ نہیں کہتی یہ اسلام کے سراسر اگینسٹ سلسلہ ہے کو ایجوکیشن کا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے شدید معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور لڑکوں کی تعلیم کے الگ ادارے ہیں اور لڑکیوں کے الگ ادارے ہیں، تو اس کی وجہ سے دونوں کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ضمناً میں نے یہ بات اس لیے واضح کر دی کہ بعض اوقات یہ کوئی ضمناً بھی تذکرہ آ جائے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک چیز جائز ہے دوسری بھی جائز ہو گئی۔ تو جو بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ہماری بیٹی کو کوئی آ کر دیکھے. یعنی ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو لڑکی کو دکھانا نہیں چاہتے، حالانکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے. یہ دیکھنے کی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ محرم کی موجودگی میں باقاعدہ طور پر گھر میں آ کے جب اجازت ہو ولی کی طرف سے تو لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے. لیکن یہ نشست کو بہت زیادہ طویل نہیں ہوگی، ہلکی پھلکی مختصر بات چیت ہو سکتی ہے، تاکہ اگر دونوں آپس میں رغبت محسوس کریں تو ولی عمدہ طریقے سے اس کا نکاح کرنے کے قابل ہو جائے. تو اس کے لیے یعنی باقاعدہ طور پر اہتمام کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تو اس رشتے میں نباہ کی صورت میں کافی یعنی نباہ کی جو صورت ہے وہ عموماً کم ہی پیدا ہوتی ہے.